آپ کہتے ہیں نا یہ میری زوجہ ہے، جی عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے، جائز ہے، مگر قرآنی اصطلاح میں اور قرآنی زبان میں شوہر بھی زوج ہے اور بیوی بھی زوج ہے۔ جب اللہ رب العزت نے پہلا خطاب کیا کسی انسان سے، پہلا خطاب کیا کسی انسان سے، اور وہ پہلا انسان تھا جس کو تخلیق فرمایا گیا جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو ارشاد فرمایا جنت میں سکونت اختیار کرنے کے لیے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت، بولیے آگے پڑھیے، وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوج جنت میں رہائش سکونت اختیار کریں۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، قرآن مجید میں جہاں بھی چلے جائیں گے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کبھی نہیں فرمایا وخلق منها زوجتہا، زوجہ نہیں کہا۔ تو بس جب میں نے یہ کہہ دیا کہ الحم سے الناس تک پورے قرآن مجید کی زبان میں بیوی کو زوجہ نہیں کہا گیا، زوج کہا گیا۔ علامہ افضل سعیدی صاحب بھی زوج ہیں، ان کی اہلیہ بھی زوج ہے۔ اب حذیفہ کی شادی ہو گئی، یہ بھی زوج ہے، اور ہماری بیٹی حفصہ وہ بھی زوج ہے۔ قرآنی زبان میں زوجہ نہیں، ویسے عربی زبان میں زوجہ ہے۔ اب صرف یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے زوجہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے جب حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو وہاں بھی ازواج کا ذکر، اور آپ بھی کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ ازواج زوجہ کی جمع نہیں ہے، یہ زوج کی جمع، اور زوجہ کی جمع ہے زوجات۔ وہ کلمہ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اب آپ کے ذہن میں اتنی بات میں نے کہہ دی، ایک فطری سا سوال پیدا ہوگا قدرتی طور پر کہ ایسا کیوں ہے؟ بس وہی بات سمجھاتا ہوں پھر دعا۔ اس لیے کہ جب زوج کے ساتھ تے لگتی ہے یا کسی بھی لفظ کے ساتھ تے ایڈ ہوتا ہے، جیسے اس کا زوجہ بن گیا، تو تے تانیث کے لیے استعمال ہے۔ جب تے لگ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ فیمیل کے لیے ہو گیا، اس میں سیکس ڈٹرمن ہو گئی، فیمیل ہے۔ جب تے لگ گئی وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ اس میں لغت کے قواعد میں سے دو لطیف نقطے ہیں۔ ایک تو تانیث پیدا ہوتی ہے تے کے لگنے سے، یعنی وہ میل سے فیمیل ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب تے لگ جائے اور تانیث مؤنث ہو جائے تو اس سے تقلیل کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ایک تانیث یعنی فیمیل ہو جاتا ہے، اور ایک تقلیل یعنی اس کے مقام میں یا رتبے میں یا مقدار میں یا رینک میں یا پوزیشن میں، آپ جو چاہیں کہہ لیں، اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ تے لگنے سے وہ اسم چھوٹا ہو جاتا ہے،
بغیر تے کے بڑا تھا، تے لگی تو وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا، اس میں قلت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زوجہ کا لفظ بیوی کے لیے استعمال نہ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ شوہر بیوی کو کم اور قلیل اور چھوٹا نہ سمجھے۔ بیوی کو کم، قلیل اور چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ میسج دیا قرآن مجید تاکہ اس تقلیل سے کہیں ان کے حقوق میں یا حق میں کمی نہ ہو جائے۔ اس تے سے جو تقلیل پیدا ہوگی اس سے کہیں اس کے مرتبے میں کمی پیدا نہ ہو جائے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں کچھ حفاظ بھی ہوں گے اور علماء کرام جو حفاظ بھی ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے جو غیر عالم اور غیر حافظ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے آیت میں ٹکڑا کوٹ کیا ہے، جو ہی میں نے کوٹ کیا ہے کہ ان کے لیے اسی طرح کا حق ہے جس طرح ان پر ذمہ داری ہے، ان کا بھی اسی طرح حق ہے جیسے ان پر ذمہ داری ہے۔ عورت کا حق مرد کی ذمہ داری بنتا ہے، اور مرد کا حق عورت کی ذمہ داری بنتا ہے، اس لیے مثل کا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو آپ میں سے حفاظ نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، ان کو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا سیاق و سباق کہ آگے پیچھے کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ علماء کا ذہن چلا گیا ہوگا اس طرف اور حفاظ کرام کا کہ اس کے بعد متصلاً بعد ارشاد آیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ سوال آ گیا تھا نا بعض ذہنوں میں، نہیں آیا تھا؟ ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے ذہن خود پڑھ لیے، یعنی پڑھے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کا مابعد آ رہا ہے جو علماء اور حفاظ کرام جو عالم ہیں ان کا ذہن ادھر ڈیفینیٹلی چلا گیا ہوگا۔ تو میں نے چاہا کہ یہ بات کرے بغیر دعا کر کے ختم کر دوں تو وہ کویسچن سوالیہ مارک رہ جائے گا ہمیشہ، اس کا جواب دے دوں۔ آگے الفاظ ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، آپ جس مترجم کو لے لیں، جو ترجمہ اٹھا لیں، روئے زمین پر جتنے ترجمہ آئے قرآن لکھے گئے، اردو میں، فارسی میں، ٹرکش میں، انگلش میں، جو بھی ہے وہ سب تراجم میں ایک ہی معنی ملے گا، اور وہ اس سے یہ مفہوم اخذ ہوگا کہ مردوں کو ایک گناہ عورتوں پر برتری حاصل ہے، مردوں کو عورتوں پر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا معنی اور مفہوم اور مراد یہی ملے گا کہ مردوں کو برتری حاصل ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اس حصے کا معنی اور مفہوم یہ ہو، اس بات کی نفی ہو جاتی ہے جو میں نے زوج اور زوجہ کا فرق قائم کر دیا آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے زوجہ اس لیے نہیں کہا کہ تے کی تانیث سے کمی واقع ہو جائے، اور جو کمی واقع ہو جائے تو مرد کو برتری ہوتی ہے، اس فائدے کی نفی ہو جاتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ مردوں، اگر یہ مفہوم جو تمام مترجمین نے کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے کہ
مردوں کو عورتوں پر ایک گنا برتری آ سکے. میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا. ایک ترجمہ دنیا میں ایسا ہے جس نے اس معنی کو نہیں لیا جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا. کل اتفاق سے ٹائم آخر پہ شارٹ ہو گیا تھا. میں نے جب رسالے دینی اینڈ پر شروع کی تو میرے ذہن میں تھا اس آیت کو بھی کوٹ کروں گا مگر ٹائم نہیں تھا, مغرب کا وقت ہو گیا. اتفاقاً یہ اب اس کی زوجیت کی بات آ گئی تو پھر میں نے کہا آیت کریمہ کا حکم بیان کر. یہ حذیفہ کی زوجیت کے لیے وہ آیت کریمہ کا بیان رہ گیا. اب یہ مفہوم جو علماء نے, مترجمین نے, مفسرین نے, جس کسی نے بھی لیا ہے انہیں ایک مغالطہ ہے. میں کل ایک اصول بیان کیا تھا, آپ میں سے کئی کل نہیں ہوں گے, موجود نہیں تھے, میں سمجھا. جب علماء اور مترجمین قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ٹیکسچول ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹیکسٹ کی جو آیت کریمہ کے لفظ اوپر چل رہے ہیں تو وہ اس کے نیچے امیڈیٹ اس ٹیکسٹ کا ترجمہ کر دیتے ہیں. کوئی مترجم کوئی مترجم اصولی طور پر یہ ذمہ داری نہیں لیتا جو ذمہ داری مفسر کی ہوتی ہے. مترجم مفسر نہیں بنتا کیونکہ اس کے کام میں پھر بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا بوجھ ذمہ داری کا بہت بڑھ جاتا ہے اور جو کام ہے ٹرانسلیشن کا, ترجمے کا, وہ بڑی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے. کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ جس ٹیکسٹ کا ترجمہ کر رہا ہوں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. What is the context of this text? یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے یہ تو ٹیکسٹ ہے جس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا کچھ کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, ما قبل اور ما بعد ہوتا ہے. کبھی وہ اسی ایک آیت میں ہی ہوتا ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے, کبھی آیت ما قبل میں ہوتا ہے اور مضمون چلا رہا ہے, اور وہ بعض اوقات آیت ما بعد کی آیت میں بھی چلتا ہے. کبھی 2-3 آیات میں چلتا ہے ایک ہی مضمون, کبھی وہ مضمون ایک ہی بڑی آیت کے اندر چل رہا ہے, اس کے اندر آخر پہ 4 لفظوں کا ایک حصہ آ گیا. تو مترجم جب ٹیکسٹ کو کانٹیکسٹ سے آئسولیٹ کر دے گا, یعنی اس کے ما قبل اور ما بعد سے اس کے تعلق کو ہٹا دے گا اور صرف امیڈیٹلی اس ٹیکسٹ کا ترجمہ کرے گا, تو بہت سارے معنوی مغالطے پیدا ہو جائیں گے. قرآن مجید تو سیاق اور سباق کے ساتھ چل رہا ہے, سیاق اور سباق کے ساتھ چل رہا ہے. تو جب بھی آپ معنی اور مفہوم سیاق و سباق, ما قبل اور ما بعد کے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر کرتے ہیں تو ٹھوکر جاتا ہے. اب یہ جو ٹکڑا ہے للرجال علیہن درجہ, اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ یہ آیت, یہ بیان ایک آیت کریمہ کے مضمون کا اینڈ ہے, آخر میں ہے, اور مضمون چل رہا ہے طلاق کا. اگر مرد عورت کو ڈیورس کر دے اور طلاق ریووکیبل ڈیورس ہو, طلاق رجعی, وہ طلاق جسے عدت ختم ہونے سے پہلے انسان رجوع کر سکتا ہے. یہ طلاق کا, عدت کا اور رجوع کا مضمون اس آیت کریمہ میں چل رہا ہے. روٹین میں انسانی مرتبوں اور درجات کا مضمون نہیں چل رہا. انسان کے مرتبے کیا ہیں, درجات کیا ہیں, رینک کس کا اونچا ہے چھوٹا ہے, یہ مضمون اس آیت کا ہے ہی نہیں. پورے سیاق و سباق کا مضمون چلا
کہ اگر جن کو طلاق ہو گئی تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کریں، اور عدت پوری ہونے سے پہلے کسی اور شادی کا نہ سوچیں۔ ایک تو یہ بات اس میں آئی ہے، اور پھر حکم کیا ہے اسی آیت میں چلتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یہ سیاق قرآن اور سباق، یہ سباق فرمایا کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد عورت جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، مگر عدت کے اندر اگر مرد ارادہ کر دے رجوع کرنے کا، اور عورت کا بھی رائٹ ہے، طلاق تو تبھی ہوتی ہے نا کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کے نتیجے میں طلاق ہو گئی، تو قرآن مجید نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، تو عورت کو ایڈریس کیا ہے، عورت کو، اور وہاں مرد کا حق بیان کیا ہے، شوہر کا حق بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر عدت پوری نہیں ہوئی اور عدت کے دوران اگر شوہر کا ارادہ بن جائے کہ میں نے طلاق جو دی ہے غلط کیا ہے، اچھا نہیں کیا، ہمیں نکاح کرنا چاہیے تھا، سو ہم ازدواجی تعلق کو، رشتے کو ریسٹور کرتے ہیں، بحال کرتے ہیں، تو اگر شوہر کا ارادہ بن جائے رجوع کرنے کا اور اس کو پھر اپنی زوجیت میں لینے کا، اللہ رب العزت نے وہاں شوہر کا حق بیان کیا، فرمایا کہ عورتوں کے جو شوہر ہیں حق، ان کا حق زیادہ ہے، ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ عورت پھر پلٹ کر اس کی زوجیت میں چلی جائے، وہ رجوع کا ارادہ کرے تو عورت بجائے کسی اور سمت آگے دیکھنے کے، شوہر پرانا شوہر حقدار ہے، ایکس ہسبینڈ زیادہ حقدار ہے کہ عورت اس کی طرف رجوع کو قبول کر لے، تو اس ٹکڑے میں مرد کا حق بیان کیا، آپ سمجھ گئے؟ اس کے بعد اگلا ٹکڑا آیا، اس میں کہا قرآن مجید چونکہ بیلنس کرتا ہے اور ماڈریٹ میسج دیتا ہے، عدل اور انصاف کا میسج دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اگلی بات یہ کی، ممکن ہے عورت کو اب بڑی نفرت ہو چکی ہو شوہر سے، وہ سمجھتی ہو کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سے کشیدگی تھی، اور وہ سمجھتی ہے کہ اب نکاح کرنا اور واپس اس کی زوجیت میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بھی تو چانس ہے نا۔ اب اس چانس کو ایڈریس کیا اللہ رب العزت نے، پہلے مرد کے رائٹ کو، اس کا رائٹ زیادہ ہے کہ عورت اس کی زوجیت میں پھر چلی جائے بجائے نئی جگہ سوچنے کے، ون تھنگ۔ دوسری بات کہہ دی کہ اگر عورت بہت متنفر ہو چکی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ جبراً بھی تیار نہیں ہو سکتی اور واپس جانا کامیاب نہیں ہوگا، تو ساتھ ہی عورت کے لیے کہہ دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ابھی جو ہم نے حکم دیا ہے عورتوں کے لیے کہ شوہر رجوع کا ارادہ کرے تو اسے پریفر کرو، عورت میں شوہر کا حق رجوع کے لیے زیادہ ہے تو چلی جاؤ، ابھی جو حکم دیا ہے ساتھ فرما دیا مگر سنو عورتوں کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا مرد کا، مردوں کا۔ اگر عورت چاہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ ریفیوز بھی کر سکتی ہے، وہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں آیا کہ جیسے وہاں شوہر کا حق فائق کہا کہ واپس پلٹ جائے، یہاں عورت کا بھی حق ہے کہ اگر وہ چاہے کہ نہیں میں واپس نہیں جا سکتی تو وہ ریفیوز کر سکتی ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مرد کو حاصل تھا رجوع کا، اس کو انکار کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب جب یہ دو باتیں بیان کر دی پھر اس کے بعد عدت ختم ہوتی ہے، پھر طلاق پوری ہو جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، تو سٹل ریکنسیلیشن کا میٹر چل رہا ہے۔ عدت اگر رجعی طلاق ہے تو رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد بھی رجوع کا ایک طریقہ رہتا ہے،
آپ جدید نکاح کریں پھر تو رجوع پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن مجید نے تیسرے مقام پر اس سچویشن کو ایڈریس کیا، وہ ایک ہی آیت ہے، ایک اینڈ پر کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اے شوہروں، اب شوہروں کو ایڈریس کیا۔ پہلے بتایا عورتوں کو کہ اگر عدت میں شوہر اپنی مسٹیک ریئلائز کر جائے، اپنی فالٹ فکس کرنے لگے اور خیال کرے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو عورتوں کو بتایا ان کا حق زیادہ ہے، اسے پریفر کرو کہ وہی گھر بس جائے بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹے اور پھر نئی جگہ تلاش کرو، اس سے بہتر ہے اسی گھر کو بسا دو۔ پھر دوسرا کوشچن آیا کہ عورتیں اگر سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی زیادتی کی، اتنا ظلم کیا اور اس انجام تک میں پہنچ گئی، تو پھر اللہ فرما رہا ہے واپس اس کے ساتھ پلٹ جاؤ، تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں انکار کروں۔ اللہ نے فرمایا ہاں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارا حق بھی برابر ہے، اگر نو کرنا چاہو تو نو بھی تمہیں حاصل ہے۔ یہ دو چیزیں ایڈریس کر دی، اور جب اینڈ ہوا اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس درجہ سے مراد درجہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اگر اینڈ ہو جائے اور عورت نئی شادی کا طے کر لے اور اس کے بعد ٹوٹلی امکان ختم ہو جائے گا ریکنسیلیشن کا، وہاں فرمایا مردوں پر ریکنسیلیشن کی ذمہ داری ایک گنا زیادہ ہے۔ درجہ اور مرتبہ نہیں بیان کیا، مردوں کا درجہ اور مرتبہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہاں۔ علیہ درجہ سے مراد ہے درجہ ایک گنا، شوہر پر ذمہ داری کا درجہ زیادہ ہے بنسبت عورت کے، چونکہ وہ متنفر ہو چکی ہے، وہ خود کو مظلوم سمجھتی ہے، وہ واپس جانا نہیں چاہتی، معلوم نہیں اس کے بچے ہوں گے، ان کا کیا بنے گا، یہ نئی جگہ جائے گی کیا بنے گا، تو سچویشن بڑی عجیب پیدا ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا مردوں، شوہروں، تم سنو، اس عورت کو بھی اس نئے امتحان سے بچانا اور اپنے آپ کو بھی اس مشکل سے بچانا اور بچوں کو بھی بچانا، اگر اولاد بھی تھی اور طلاق ہو گئی تو اس صورت میں ریکنسیلیشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ مصالحت ہو جائے، اور مصالحت چونکہ عورت اڑ گئی ہے تمہاری زیادتی کی وجہ سے، لہذا فرمایا شوہروں کو تمہاری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے کہ تم آگے بڑھ کر ایسا سلوک کرو کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ پلٹ کر واپس جانے کو تمہارے ساتھ کرنا۔ الرجال علیہن درجہ، ہم نے اس سے ایک اوپن لائسنس بنا لیا ہے کہ یونیورسلی مردوں کا درجہ اور بیویوں عورتوں سے زیادہ ہے۔ یہاں کسی مرتبے کی بات نہیں ہے، یہاں ذمہ داری کی بات، کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ عورت رجوع کے لیے تیار ہو جائے، مرد اچھی آفرز کرے، اچھے وعدے کرے، پختہ قسم کا کانٹیکٹ کرے، جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں، جو اسباب پہلے بنے ہیں رشتہ ٹوٹنے کے، وہ کبھی دوبارہ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے انسان اور شوہر آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا ہے شوہر تمہاری ذمہ داری جب یہ نوبت آ جائے تو مصالحت کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری ایک گنا عورتوں پر زیادہ ہے۔ یہ رشتہ ازدواج کو کامیاب کرنے کا، ازدواجی زندگی کو، زوجیت کو کامیاب کرنے کا اللہ پاک نے بڑا خوبصورت سٹیپ بائی سٹیپ ایک طریقہ بتایا۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔